بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، رحمان نے علمہ سکھلایا قرآن، علم القرآن سکھلایا قرآن، خلق الانسان بنایا آدمی، علمہ البیان پھر سکھلایا اس کو، البیان بات کرنا، الشمس سورج، والقمر اور چاند کے لیے، بحسبان ایک حساب ہے۔ اب سورۃ الرحمن کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، یعنی ہمیں اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اب کچھ روایات حدیث کی وجہ سے اس کو مکی ہونے کی ترجیح دی ہے، یعنی ترمذی میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورۃ الرحمن پوری تلاوت فرمائی۔ یہ لوگ سن کر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر رہے، کیونکہ جب بھی قرآن کے جملے پر پہنچتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنات سب کے سب بول اٹھتے، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب اور ناشکری نہ کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب ہے یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن کی رات یعنی جنوں کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی تو وہ ہر بار بار اس سورۃ الرحمن میں اس آیت کا ذکر آیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے تو وہ سب کے سب جنات بول اٹھتے تھے، اے ہماری پروردگار ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب اور ناشکری نہیں کریں گے، یعنی ناشکری کریں گے اور نہ ہی ہم کسی بھی بات کو جھٹلائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ لیلۃ الجن وہ رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ اور تعلیم فرمائی، مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے یہ رات۔ اور اس سورت کو لفظ رحمان سے شروع کیا گیا۔ اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اس مصلحت یہ بھی ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان سے واقف نہ تھے، یعنی رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے لیکن مکہ کے کفار تھے تو رحمان کے نام سے واقف نہ تھے، اس لیے کہتے تھے وَمَا الرحمن کہ رحمان کیا چیز ہے۔ ان لوگوں کو واقف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہاں رحمان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ علم القرآن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے ذکر سے ابتدا کی گئی ہے، یعنی سکھلایا قرآن، یعنی قرآن جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم انسان کے معاش اور معاد، دین اور دنیا کی خیرات اور برکات کا جامع ہے۔ جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا جیسے صحابہ کرام، حق تعالیٰ نے ان کو آخرت کے درجات اور نعمتوں سے تو سرفراز فرما ہی لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے درجات اور نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہی ہے، دنیا میں بھی وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب آگے ہیں خلق الانسان علمہ البیان، یعنی انسان کی تخلیق خود اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پہلے ذکر کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ تخلیق کے بعد ہی تعلیم ہو سکتی ہے، یعنی جب انسان پیدا ہوگا تو بعد میں تعلیم حاصل کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم کو پہلے ذکر کیا، یعنی علم القرآن یہ آیت پہلے آئی، خلق الانسان یہ آیت بعد میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کی آیت کو پہلے اور انسان کے پیدائش کو بعد میں ذکر کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ انسان کے پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی صرف قرآن پاک کی تعلیم ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں، اور ظاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم الہی کے نہیں ہو سکتی اور اس کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس حیثیت میں تعلیم قرآن جو ہے تخلیق انسان سے مقدم ہو گئی، یعنی پہلے ہو گئی۔ تخلیق انسان کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئی، یعنی انسان کے پیدا ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا کی وہ تو بہت زیادہ ہیں۔
ان میں خاص طور پر یہاں تعلیم بیان یعنی علمہ البیان یعنی سکھلایا اس کو یعنی انسان کو بات کرنا، یعنی بیان کو یہاں ذکر فرمانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کے نشو و نما اور وجود و بقا سے ہے، یعنی کھانے پینے یا رہنے سہنے سے ہے، مثلا کھانا پینا، سردی گرمی سے بچنے کا سامان، رہنے بسنے کا انتظام وغیرہ، ان نعمتوں میں تو ہر جاندار انسان اور حیوان شریک ہے۔ وہ نعمتیں جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں سے پہلے تو تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تعلیم بیان، یعنی جو جانور ہوتے ہیں وہ تو بات وغیرہ نہیں کر سکتے، یہ بات کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو سکھلایا، کیونکہ تعلیم قرآن کا افادہ یعنی فائدہ بیان پر موقوف ہے۔ اب بیان میں زبانی بیان بھی داخل ہے، یا جو جتنے بھی ہمارے یہاں اب ہر ایک کی الگ الگ زبانیں ہیں، مختلف خطوں مختلف قوموں کی مختلف زبانیں ہیں، اور ان سب کے محاورات بھی اسی بیان میں آ جاتے ہیں۔ اب ہے الشمس والقمر بحسبان، انسان کے لیے حق تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین آسمان میں پیدا فرمائی ہیں، اس آیت میں شمس و قمر کا ذکر یعنی سورج اور چاند کا ذکر خصوصیت سے شاید اس لیے کیا گیا کہ عالم دنیا کا سارا نظام ان دونوں سیاروں کے حرکات اور ان کی شعاعوں سے وابستہ ہے۔ اب آیت کی مراد یہ ہے کہ شمس و قمر کی حرکات جن پر انسان زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہیں، رات دن کا اختلاف، موسموں کی تبدیلی، سال اور مہینوں کی تعیین یعنی سال اور مہینوں کا متعین ہونا، رات کا چلے جانا دن کا آنا، اور پھر دن کا چلے جانا رات کا آنا، موسموں کی تبدیلی یعنی کبھی موسم گرما ہے، کبھی سرما ہے، کبھی سردی کا موسم ہے، کہیں بہار کا موسم ہے، یعنی ان کی تمام حرکات اور دوروں کے نظام جو ہے یہ خاص حساب اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر حسبان کو حساب کی جمع قرار دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کے دورہ کا الگ الگ حساب ہے، مختلف قسم کے حسابوں پر یہ نظام شمسی اور قمری چل رہا ہے، اور حساب بھی ایسا مضبوط ہے کہ لاکھوں سال سے اس میں ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں آیا۔ یہ زمانہ سائنس کی معراج کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے یعنی حیرت انگیز نئی نئی ایجادوں نے عقلاء کو حیران کر رکھا ہے، لیکن انسانی مصنوعات اور ربانی تخلیقات کا کھلا ہوا فرق ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ انسانی مصنوعات میں بگاڑ اور سنوار کا سلسلہ ایک لازمی امر ہے، یعنی کوئی مشین کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد اس کی مرمت اور کم از کم گریس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت تک کے لیے وہ مشین معطل رہتی ہے یعنی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی جاری کی ہوئی یہ عظیم الشان مخلوقات نہ کبھی مرمت کے محتاج ہے، نہ کبھی ان کی رفتار میں کوئی فرق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی قرآن پاک سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔